من آمنا یہ دو کلموں کے درمیان آ گیا. من ایک کلمہ ہے، آمنا دوسرا کلمہ ہے. تو آمنا کے شروع میں حمزہ یہ حرف ہلکی ہے، اس سے پہلے نون ساکن ہے تو اس کو اظہار کریں گے. اچھا آگے ہے تنوین کی مثال. شیء علیم، یہ ہے، یہ تنوین کی مثال دی. پہلی مثالیں دی ہیں دو نون ساکنہ کی، ایک مثال دی تھی ایک کلمے کی، پھر مثال دی ہے دو کلموں کی. اور یہ شین علیم یہ دو کلموں کے اندر آتی ہے. تو تنوین کے بعد حمزہ کے دو حمزہ ہے نا، حمزہ اس میں دو، اس کی دو زیر ہیں، یہ تنوین ہے. تو اس کے بعد عین آ گیا پھر کہ مثلا یہاں پر اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ جی بہتر ہے حضرت. علیم کو تھوڑا کھینچیں گے، علیم کو، کہ اس کو بھی نہیں، ہاں علیم. اس علیم ہے نا، بات چل رہی ہے اظہار کی. علیم کو تو اس کا قاعدہ آگے آئے گا، مد وقف عارض. جی جی شیء علیم کھینچ سکتے ہیں، اس کا قاعدہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اب ادغام پڑھیں. ادغام. اگر نون ساکنہ و تنوین کے بعد یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوتے ہیں، جیسے موال، بحجارة من، هدى للمتقين، هدى ہاں، للمتقين. جی. ٹھیک ہے نا. ادغام کی دو تو قسمیں ہیں. یہ بات سمجھ گئے نا. نون ساکنہ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. اب ادغام کی دو قسمیں ہیں جی. ابھی دی نا نمبر ایک. میو وال، یہ مثال دی ہے نون ساکن کی کہ نون کے ساکن واو آ گیا. اور حجارت میں مثال دی ہے تنوین کی، تنوین کے بعد میم آ گیا. ہدی للمتقین مثال دی، یہ بھی تنوین کی مثال، ہدی للمتقین میں تنوین کی مثال دی ہے. ٹھیک ہے. جی بہتر ہے. نمبر ایک، غنہ کے ساتھ یہ 4 حروف ینمو میں ہوتا ہے. اور نمبر دو، بلا غنہ یہ 2 حرف لام ورا میں ہوتا ہے. نوٹ. صحیح ہے نا. 7. اوپر اوپر ہی جی نا، اوپر ہی اوپر بھی دیکھیں آپ. میو وال، یہ ینو میں سے واو آ گیا. حجارت من، یہاں پر میم آ گیا. اور لام را میں سے نا ہدی للمتقین میں یہاں پر ادغام بلا غنہ ہے، تنوین کے بعد لام آ گیا. لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. یا میں، جی بہتر. نون میں، واو میں ادغام مال غنہ، لام اور رام ادغام بلا غنہ. انہی تین مثالوں کے اندر پہلی دو مثالیں ہیں ادغام مال غنہ کی، اور اگلی تیسری مثال ہے ادغام بلا غنہ کی. آگے. نوٹ. 7 جی. جگہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا. ہوں. صنوان، قنوان، بنیان، دنیا، یاسین، والقرآن، نون، والقلم، من فراق. صحیح ہے حضرت ایسے؟ ہاں، تو یہاں پر ادغام نہیں ہوتا، جی یہاں پر بہتر. ادغام نہیں ہوتا. جی ہاں. آگے چلیں. نمبر قلب. 3، قلب. یعنی نون ساکنہ و تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا. یہ بدلنا اس وقت ہوتا ہے کہ نون یا تنوین کے بعد با آ جائے، خواہ ایک کلمے میں ہو یا 2 میں. جیسے سنبولتن، سنبولتن، اس کو میم پڑھیں گے یہاں پر. سنبلتم، ہاں جی ایک کلمہ. جی سنبولتن. یہاں پر نون چھوڑ دیں گے، مم بینی، مم کے ساتھ کہا جائے گا حضرت، مم ہاں بینی جی. ہے. اور یہاں پر میم علیم. بھائی. ہاں جی. جی. اب دیکھیں نا علیم انہوں نے بسم. علیم اس نے دو مثالیں دی ہیں نا، بلکہ بتایا کہ ایک کلمہ کے اندر آ جائے یا دو کلمہ کے اندر ہو. اب پہلی مثال ایک کلمہ کی ہے،
سنبلۃ، بات سمجھ گئے؟ جو ہے جی نا جی پہلی مثال، یہ ایک کلمہ کی مثال ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ گیا، تو ابھی کیا جی کریں گے؟ اس کو اقفا. میم سے بدل دیں گے، سنبلۃ، ٹھیک ہے؟ پھر جی حضرت. جو میم بینی، یہ ہے، یہ دو کلموں کی مثال ہے کہ نون ساکن کے بعد با دوسرے کلمے کے اندر ہے، من علیحدہ ہے اور بین علیحدہ ہے، من بین ایدیہم، سمجھ گئے؟ جی جی اور علیم بالظالمین. اب یہاں پر تنوین کے بعد با ہے دوسرے کلمے کا، تو یہاں پر با کو، تو اس کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے، نون ساکن کو یا تنوین کو با سے بدل، میم سے بدل دیں گے، پھر غنہ ہوگا، مم بین ایدیہم علیم بالظالمین. چلے آگے. نمبر 4 جی اخفا، یعنی نون کو بلا تشدید غنہ کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی آواز اظہار کی طرح صاف نہ سنائی دے. یہ اس وقت ہوگا کہ نون ساکنہ و تنوین کے بعد حروف حلقی اور یرملون اور با کے علاوہ باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، خواہ ایک لفظ میں یا دو میں. اس کو اخفا حقیقی کہتے ہیں. جی جیسے ہاں. من قبل کا، من، ایسے پڑھیں گے حضرت، من. ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں قبل کا جو ہے نا قاف، نہ تو حرف ہلکی ہے یہ، اور نہ یہ مرور میں سے، اور نہ با ہے، یہاں پر اخفا کریں گے. جی آگے. کنتم کنتم جی ہاں. شیء قدیر. جی ہاں. اب تم میں یہ ایک کلمے کی مثال ہے، شعین دوسرے کلمے کی مثال ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی تو اس کے بعد کیا سبق ہے؟ 22 میں اچھا سے. جو ہے نا، کوئی صورت پڑھتے ہیں، کوئی صورت پڑھیں اب. جی. اور صورت فیل پڑھی تھی وہی پڑھ لیں سورہ حضرت. فیل پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. علم ترى دوبارہ پڑھنا ہے ایک پہلی آیت. ألم تر كيف. اچھا یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، جی علم جی ایسے نہیں پڑھنا، علم جی جی. تر کیف، اتنا ہی ہے. ألم تر علم، كيف ہاں. فعل. جی 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 ہاں، علم تر، علم ایسے نہیں کرنا اس کو. اس کو جی آگے. رکا نہیں یہاں پر. ہاں. ألم تر استاد جی، كيف فعل استاد جی یہ ربك بأصحاب الفيل. سورہ حمزہ پڑھ لیں، اس میں یہ زیادہ مثالیں آ رہی ہیں. اچھا چلو اگلا، اگلی صورت پڑھیں. میں پڑھا تھا. یہ ویل لکل حمزہ، اس میں زیادہ یہ ہاں تنوین زیادہ آ- مثال کون پڑھے، میں صحیح پڑھوں؟ ہے. ایک منٹ، میں کوئی پڑھ نیا دوں. ساتھی تھے. یہ محافظ بھائی کہاں ہیں؟ جی جی استاد جی. چلیں آپ پڑھیں. کون سی صورت استاد جی؟ سورہ حمزہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوبارہ پڑھنا. ویل اعوذ باللہ من عین کو نا، الشیطان. عین کو زیادہ واضح کریں. اعوذ آپ کر سکتے ہیں، تو عین کو زیادہ واضح کریں. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم جی اللہ الرحمن الرحیم.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة علل إنها التي تطلع على الأفئدة عين نہیں ہے حمزہ ہے نا، على الافئدہ. التي تطلع على الأفئدة اف اف إنها حمزہ 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 فا زبر اف افئدہ. أفئدة ہم. أفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اچھا اب یہاں بتائیں اس پوری صورت میں کتنے حرف موٹے ہیں؟ شان نہیں کرتے جائیں جلدی جلدی سے. جی طا ہے استاد جی ایک تو اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک حرف ہے موٹا. خا خا خاف استاد جی أخلد. جی ہاں، تو سارے ساتھی سن رہے ہیں نا یہ موٹے حروف. جی استاد ہاں آگے. اس کے بعد دوبارہ طا ہے، ہاں پا اس کے بعد پا جی ہاں. قاف ہے، اور اور استاد جی را پھر ہے. تو ہے آپ نا را کو یہاں باریک پڑ گیا تھا. اد را کا را موٹا ہے، ٹھیک ہے. اد را کا. جی جی ادراک. ہاں. جی آگے. اور دوبارہ را ہے، اس کے بعد طا ہے جی اور ہوں. عین ہے، اور اور استاد جی محترم یہ صاد میم اور قاف بڑے حروف نہیں ہے، ہاں صاد ہے قاف استاد جی قاف. مؤصدة. اس سے پھر قاف قاف بھی ہے بولو. نا، موقدہ قاف. جی جی قاف بھی ہے استاد جی مؤصدة. جی اس کے بعد دوبارہ طا ہے اور پھر اس کے بعد صاد ہے. ہاں. اور جی ہاں. اچھا اب یہ بتائیں ویل لکل میں کیا ہے؟ ساری اس میں ادغام بلا غنہ ہے ہاں کیوں؟ کہ تنوین کے بعد لام آ گیا. ہاں تنوین کے بعد لام آ گیا. ادغام بلا غنہ. اور آگے ہمازہ لمازہ، یہ نا ہمازہ، اس میں یہ زا میں سٹی کی آواز ہے. ہمازہ ہمازہ. جی ہاں اس میں کیا ہے؟ یہاں بھی ادغام ہے صحیح، اس میں بھی ادغام بلا غنہ ہے، وہی ہے، لام آ گیا. تنوین ادغام کے بلا بعد. غنہ. اچھا آگے آگے کیا ہے؟ مالا و عددہ، اس ہاں میں معلوم ادغام کیا غنہ کے ساتھ آ گیا کیوں؟ کہ واو آ گیا حروف یرملون میں سے، جب نہیں واو پورا آ قاعدہ گیا بس، پورا قاعدہ. اگر ہاں اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ہاں یوں حروف یہ ہے پورا نون قاعدہ کہ ساکن نون ساکن کے نون بعد. جی ساکنہ ہاں یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. ادغام کی دو اقسام ہیں، میں سے واو آ ایک گیا کہ غنہ کے ہاں کہ ساتھ اس میں یا واو آ گیا. کیا آ گیا؟ یا نون میم واو مال میں سے غنہ. کوئی آ اچھا جائے تو اتفاق ادغام مال غنہ ہوتا ہے. تو اس لیے یوں بتایا واو کریں نا، یوں کہا کریں کہ نون ساکن کے بعد یوں میں سے واو آ گیا. صحیح نہیں ہے؟ چلیں آگے چلیں. آگے آگے. آگے قلب آ گیا جی. نہیں انا میں، لیم انا میں ہے نا، انا میں جی جی انما له اخلد. انا میں کیا یہ ہے؟ یہ یہ نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، یہ اس میں نون ساکنہ اور ہاں تنوین میں تو یہ نہیں آتا نا. ہاں جی. نہیں اس پہ غنہ تو ہے نا، پڑھ رکھا ہے یہ. ہاں اس پہ غنہ غنہ ہوتا ہے اس میں، نون ساکن اور نون مشدد میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. آگے چلیں. اور آگے قلب ہے یہ لیم بدن، یہ نون ہاں ساکن جی کے نون بعد با کیوں آ ہے؟ جائے، نون ساکن کے بعد با پا آ گیا. جائے قلب.
نون کی وہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ کرتے ہیں کوئی لا ينبذن، اس میں کیا ہے؟ لا ينبذن، لا ينبذن، نون پہ غنہ ہے نا جی، نون پہ غنہ ہے، آگے چلیں۔ تو صحیح اذان میں مسجد میں اس روزے میں اذان اچھا شروع ہوگی۔ چلو کوئی نہیں، کوئی اور ساتھی بتا دے، کوئی اور ساتھی بتا دے۔ جی استاد جی نون پہ غنہ ہے استاد جی، لینبغن ہاں، میں نون مشدد ہے۔ آگے کل بیٹھے تھے یہاں پہ۔ اچھا ادراکا میں کیا ہے؟ ادراکا، را کو موٹا پڑھنا ہے استاد جی، قلقلہ ہے قلقلہ استاد جی، دال قلقہ، ہاں اور دال قلقلہ پر کیوں ہے؟ قلقل ہے استاد جی، قلقلہ کیوں قد ہے؟ وجدن میں سے دال ہے استاد جی، دال ساکن ہے، دال کیا ہے؟ دال کی دال آنا وجہ ساکن نہیں، ہے۔ دال ساکن ہونا وجہ ہے قلقلے کی نا۔ اچھا جی آگے چلیں۔ اچھا جی علیہم، انہا میں کیا ہے؟ نون انہا مشدد، علیہم، ہاں نون مشدد ہے استاد جی، انہا غنہ ہو۔ علیہم پہ کیا ہے؟ علیہم مقصدہ، یہاں پر استاد ہاں جی ادغام، ادغام بھی اور استاد ادغام مال نہیں، غنہ ہوگا۔ ادغام مال غن، یہ میم قاعدے میں سے آئے گا یہ، آگے چلیں۔ آمدیم، آمدیم ممددہ، ہاں یہاں پہ بھی یہاں ادغام بھی مال استاد غنہ۔ ادغام مال غنہ اور استاد۔ اچھا پڑھیں، کوئی اور ساتھی ساتھ پڑھے گا نا، پڑھیں کوئی میں پڑھوں استاد جی؟ جی ہاں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله. غنہ نے غنہ ایک الف جی کی سر، مقدار کو کیا جاتا ہے، جی جی تو سر، آپ نے کہیں زیادہ کہیں پہ کر دیا، کہیں پہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جی وما سر، ادراکا میں حمزہ باریک ہے، دال بھی باریک ہے، ادراکا۔ اچھا اور جی کچھ سر، ساتھی پڑھیں، باقی اعوذ میں پڑھوں؟ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں ہاں بھائی بسم مسلم اللہ پڑھیں۔ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیں۔ پڑھیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة اب صدق جو ہے نا اللہ۔ جی مقصد جی میں ساتھ کو موٹا کرنا ہے، انہا علیہم مؤصدہ، إنها عليهم مؤصدة صاد مؤصدة ہاں مؤصدہ، مؤصدة ہم، مؤصدة یہ ہم، نار اللہ الموقدہ، نار الله الموقدة ہاں قاف موٹا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ نار کلا الله الموقدة كلا لينبذن في الحطمة، یہاں طا موٹا ہے، ٹھیک ہے۔ كلا لينبذن في الحطمة ہاں
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده یہاں خاموش پڑا جائے گا أخلده أخلده لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. جیسے میں نے سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر ساتھی نا سورت کو نا اونچی آواز سے پڑھے تو انشاءاللہ پھر مخرج کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی. تو انشاءاللہ باقی کل کریں گے. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. السلام علیکم.